ہر عقدے تقدیر جہاں کھول رہی ہے، ہاں دھیان سے رکھنا یہ صدی بول رہی ہے۔ اس صدی کی بہترین شاعری کرنے والوں میں بلا شبہ نسیم فیضی کا ایک معتبر نام ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن چونکہ جو کتاب ہمارے سامنے ہے، جس کا آج رسم اجرا ہونا ہے، غزلیہ مجموعہ ہے، اس لیے میں ان کے فکر و فن پر عمومی گفتگو نہیں کروں گا، اور کچھ بھی گفتگو کرنے سے پہلے، کوئی بھی گفتگو چھیڑنے سے پہلے میں آواز دوں گا، دعوت خطابت دوں گا جناب مولانا نور الہدیٰ قاسمی صاحب کو، وہ آئیں اور نسیم فیضی شداد نگری صاحب کی کتاب یعنی نعتیہ مجموعہ کلام نغمات ہیرا پر اظہار خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بھلے نقصان کر دیا، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اور قریب ہو جائیے، اور قریب ہو جائیے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ نعتیہ کلام کا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں جناب مولانا نسیم فیضی قاسمی کی کتاب نغمات ہیرا کا آج رسم اجرا ہے۔ یہ نعتیہ کلام اور ان نعت کا میدان وہ میدان ہے جہاں بڑے بڑے شعراء عاجز اور مسکین نظر آتے ہیں، جہاں جامی و نظامی جیسے لوگوں کے قلم تھرائے ہیں اور دل کانپ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ ادب کا ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، بے شک اے شور مت کیجیے۔ ادب کا ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جام۔ بہت خوب، بہت خوب۔ بھائی بے شک میرے دوستو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے 26ویں پارے میں سورہ حجرات کے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ نعتیہ کلام اور یہ نعت کا میدان ایسا نازک میدان ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے خطاب میں اور گفتگو میں آواز بلند نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران انداز اور طرز اختیار کرتے ہو۔ اگر ایسا انداز اور طرز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختیار کیا تو قرآن میں فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم کو احساس۔ یہ نعتیہ کلام قاضی ابوبکر، اس کی تفسیر میں قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تعظیم اور ادب واجب ہے،
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ کے لیے تعظیم اور ادب ضروری ہے۔ بے شک اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر یعنی آپ کے قبر شریف کے سامنے بلند آواز سے سلام و کلام کرنا بھی بے ادبی ہے۔ بے شک بے شک اس لیے میرے دوستوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ نعتیہ پروگرام ہے، یہاں لکھا ہے کہ جب نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جائے یا حدیث آپ کی پڑھی جائے یا آپ کے متعلق جو بھی گفتگو کیا جائے وہاں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک بے شک نہایت ہی ادب و سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سماعت فرمائیں۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے مختصر طور پر آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعت کا میدان کیسا میدان ہے۔ یہ نسیم فیضی صاحب آپ شاید آپ حضرات کو نہ معلوم ہو یا کمی شعراء کو معلوم ہو کہ نسیم فیضی صاحب کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ 2017 میں نسیم فیضی صاحب نے ایک عظیم المثال تاریخ رقم کی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عہد نو میں یا عہد قدیم میں کسی شاعر نے ایسی تاریخ رقم نہ کی ہو، نہ ایسا کبھی پیش کر سکے کوئی۔ مولانا نسیم فیضی قاسمی صاحب نے 2017 میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک مہینے کے اندر 72 نعتیہ کلام تحریر فرمایا۔ ماشاءاللہ یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت محبت اور جذبات ہی کا یہ اثر ہے۔ یہ ان کے اندرونی جذبات سے متاثر ہو کر کے فیضی صاحب نے نعتیہ کلام جو لکھا ہے اپنے طرز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اپنے انداز اور اپنے طرز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیش کیا ہے۔ یہ ان کی والہانہ عشق و محبت ہے، یہ عورت نہیں بلکہ آمد کے زمرے میں آتا ہے۔ بے شک بے شک یہ اندرونی جذبات ہے۔ ان نعت کا میدان میرے دوستوں نسیم فیضی صاحب کے متعلق میں زیادہ کیا عرض کروں، ان کی نغمات ہرا آپ سب کے سامنے رسمی اجرا ہوگی، اور آج نسیم فیضی صاحب کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے کہ ان کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تعارف کرا جائے۔ یہ شخصیت میں نے کہا محتاج تعارف نہیں ہے، بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔